وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم سب کا اپنے بارے میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے اور یہ عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پورے دین پر عمل کریں گے۔ اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ پورے دین پر لانے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، جو کوشش کی جاتی ہے، اس میں زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے دین کے کسی خاص عمل پر، کسی خاص شعبے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور اگرچہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ زور اس شعبے پر دیا جا رہا ہے، مقصود پورے دین پر چلنا ہے۔ اگرچہ بار بار یہ کہا جاتا ہے، لیکن عجیب سی فطرت انسانی ہے یا تلبیس ابلیس ہے کہ تھوڑے دن کے بعد جس خاص پہلو پر زور دیا جاتا ہے، جس شعبے پر زور دیا جاتا ہے، صرف اس شعبے پر توجہ باقی رہتی ہے، تھوڑی بہت جتنی بھی رہتی ہے، اور باقی پورے دین پر عمل کرنے کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ بار بار فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ میری اس محنت کا مقصد احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انہی کے الفاظ کہ میری اس محنت کا مقصد اس پوری زندگی اور اس پورے دین کا زندہ کرنا ہے جو لے کر آئے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ لیکن یہ اسی تلبیس ابلیس کا نتیجہ ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر اس محنت میں لگے ہوئے لوگوں کی اکثریت اس دور میں پورے دین پر عمل کرنے کی نیت ہی نہیں کر رہی۔ پوری دنیا میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، ہر شخص اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ سب سے زیادہ توجہ اور محنت اور زور نکلنے اور نکالنے پر ہے۔ گویا یہی ایک اصل مقصود بن کے رہ گیا
حالانکہ نکلنا اور نکالنا یہ پورے دین کو اپنی زندگی میں لانے کا ایک وسیلہ تھا جو دور حاضر کی ضروریات کے عین مطابق تھا اور ہے. بالکل صحیح ترتیب تھی. اس وقت اس ترتیب کی حکمتوں اور اس کی گہرائیوں پر بات کرنا مقصود نہیں ہے، ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ بہت تفصیل سے علماء اور عقلاء کے سامنے اس تبلیغ کی ترتیب کی حکمتوں پر، اس کے فوائد اور منافع پر، اس کی خصوصیات پر بہت تفصیلی گفتگو کی جائے. مختصراً اتنی بات صرف اس وقت عرض کی جا سکتی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ دور حاضر میں جبکہ عمومی طور پر دین کی طلب بالکل نکل گئی، امت مسلمہ میں دور بہت سے گزرے ہیں اور افراد سے غلطیاں اور گناہ ہوتے رہے ہیں، لیکن ایسا دور امت پر کبھی نہیں آیا تھا کہ پوری امت کے اندر سے اجتماعی اور مجموعی طور پر اللہ کی طلب، آخرت کی فکر، دین کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنے کی ضرورت کا احساس پوری امت کے اندر سے نکل جائے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ تابعین کے دور میں نہ اتباع تابعین کے دور میں. اس دور میں تو خیر سوال ہی کیا پیدا ہوتا تھا، وہ تو خیر القرون میں سے ہے. لیکن اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، اور اس کے بعد پھر فاطمیوں کے دور میں یا ملوکیوں کے دور میں، مملوکیوں کے دور میں، سلجوقیوں کے دور میں، عثمانیوں کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا. عام طور سے ہوتا یہ تھا کہ ایک مسلمان اس کی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں آخرت کی فکر اور اللہ کی طلب آ ہی جاتی تھی. بہت سے خوش نصیب وہ تھے جو شروع سے اس معاملے میں سنجیدہ ہوتے تھے، کچھ ذرا دیر سے متوجہ ہوتے تھے، کچھ اور دیر سے متوجہ ہوتے تھے. لیکن ایسا تو شاید و باید ہوتا ہوگا کہ کوئی شخص بوڑھا ہو کر مر بھی جائے اور اس کے ذہن میں اللہ کی طلب، اتنی اصلاح کی ضرورت کا احساس، دین کے سیکھنے کی ضرورت کا احساس آئے ہی نہ. یہ جو دلوں کی کیفیت آئی ہے یہ تو جب سے منحوس یورپ کا مزاج پوری دنیا پر چھایا، مادیت میں ڈوبا ہوا مغرب، آخرت سے بالکل غافل مغرب، روحانی احساسات سے بالکل محروم مغرب، اور پیٹ اور شرمگاہ ان دو چیزوں کا پجاری مغرب جب سے دنیا پر چھایا، تب سے ہر کچے پکے گھر کے اندر یہ مغرب کا مزاج گھس گیا. الناس علی دین ملوکہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا تھا کہ جس کا سکہ چلتا ہے اور جس کا دور ہوتا ہے حکمرانی کا اور بالادستی کا، اسی کا مزاج لوگوں کے اندر گھستا ہے. بڑا راز تھا جو اللہ کے رسول نے فاش کیا، زبردست عمرانیات کا، سماجیات کا. یہ ایک بنیادی اصول ہے جو آپ نے ہلکے پھلکے 2-3 لفظوں میں بیان کر دیا. الناس علی دین ملوکہم. جب یہ کیفیت پیدا ہوئی بے طلبی کی، تو اب اصلاح کی وہ سابقہ کوششیں کافی نہیں رہ گئیں. وہ یہ کہ جگہ جگہ پر اصلاح کرنے والے اللہ والے بیٹھے ہیں اور لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اپنی اصلاح کرانے کے لیے. یہ پچھلے دور کی بات تھی. جب طلب ہی نہیں رہ گئی تو ان اللہ والوں کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آئے گا کون؟ تو اب ضرورت پڑ گئی طلب پیدا کرنے کی.
آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ضرورت پڑ گئی، ایک نئی ضرورت پڑی جو پہلے نہیں تھی، بالکل نہیں تھی پہلے. دین کی طلب پیدا کرنے کی ضرورت کہ بھائی جھنجھوڑ کر لوگوں سے کہو کہ بھائی مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، کامیابی دین میں ہے. ایمان سیکھو، نماز سیکھو، یقین بناؤ، علم اور ذکر پیدا کرو اپنے اندر، اخلاق ٹھیک کرو، نیتوں کو درست کرو، اپنی جان مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، صحیح ماحول میں رہو. یہ کہنا پڑے گا بار بار، 50 اور 1000 بار کہنا پڑے گا ایک ایک آدمی سے، تب جا کر اس کے کان میں شاید جوں رہیں گے. یہ دور پہلے کبھی نہیں تھا. جب یہ دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ جو اس نے معاملہ طے کر دیا ہے کہ جس دور میں جیسی ضرورت ہوگی میں ویسی محنت اس امت کو عطا کروں گا. چنانچہ جب یہ نیا دور آیا بے طلبی کا، خدا فراموشی کا، آخرت فراموشی کا، تو اللہ تعالیٰ نے طلب پیدا کرنے کی ایک محنت شروع کی. اور طلب پیدا کرنے میں خاص بات یہ ہے کہ طالب خود نہیں آئے گا، ہے ہی نہیں وہاں طلب، وہاں کوئی طالب ہی نہیں ہے. ہمیں خود جا کر طلب پیدا کرنا ہوگا. اس طلب پیدا کرنے ہی کو دعوت کہتے ہیں. 3 گھنٹے کے بیان کو دعوت نہیں کہتے. طلب پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس کو دعوت کہتے ہیں. بلا شبہ یہ وقت ٹھیک زمانے کے تقاضے کے مطابق اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک بہترین عطیہ ہے دعوت و تبلیغ کا کام. اللہ احسان سے شکر کے ساتھ ہم سب کو شکر کی توفیق دے اور قدر و استفادے کی توفیق. لیکن دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ بار بار امت میں ہوتا رہا ہے اور اس پر نظر رکھنی پڑتی ہے. اللہ والوں کو، علماء ربانیین کو نظر رکھنی پڑتی ہے. استغنا کی صفات سے مالا مال علماء کو ان باتوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے، حکمت اور محبت کے ساتھ، مگر جرت کے ساتھ. جب تبدیلیاں آنے لگتی ہیں اور انحراف آنے لگتا ہے تو اس کے سنبھالنے کی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. چنانچہ آپ دیکھو، عام طور سے آپ صحیح لفظوں میں خدا کرے میں ادا کر سکوں، عام طور پر کیا ہم سب یہ محسوس نہیں کر رہے کہ پورے دین کے سیکھنے کی طلب پیدا کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ اکثر ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گیا. ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بولو. بالکل اوجھل ہو گیا. ایک مرتبہ بنگلور میں جو آخری بڑا اجتماع حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا تھا، اس میں ایک نشست ہوا کرتی تھی بڑے اجتماعوں میں کارگزاری کی، ابھی بھی ہوتی ہے. اس میں مختلف صوبے کے ذمہ داران اپنے اپنے صوبوں کی کارگزاریاں سناتے ہیں. بڑا زبردست اجتماع تھا، عجیب و غریب منظر تھا اس اجتماع کا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے تخت پر اور سارے اکابرین، سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور پورا مجمع لگا ہوا تھا، پورا شامیانہ بھرا ہوا تھا جو صرف ذمہ داروں کا شامیانہ تھا، خاص ذمہ دار. اب وہ ہر صوبے کا ذمہ دار کھڑے ہو کر اپنے صوبے کی کارگزاری پیش کر رہا، اور ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. ایک سے ایک شاندار کارگزاری آ رہی تھی، اور لیکن حضرت کے چہرے پر کوئی ذرا سی بھی خوشی، کوئی شکر کے احساسات بالکل نہیں آ رہے. وہ ایک مجسم غم کی تصویر بنے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے. اور کارگزاریاں ایسی تھیں کہ عام طور پر اس پر بہت داد ملنی چاہیے. لوگ کارگزاری سنا رہے تھے کہ ہمارے صوبے میں اتنے علاقوں کے اندر، اتنے گاؤں میں 100% نمازی بن گئے، اتنی جماعتیں نکلیں بیرون کی،
اتنی جماعتیں نکلی 4 مہینے کی، اتنی جماعتیں نکلی سال کی، اتنی جماعتیں نکلی چلے کی 4 مہینے کی، اتنی پیدل، اتنی مستورات کی، پورا ڈاٹا تھا. اور وہ کارگزاری ایسی تھی کہ ہر آدمی کو خوش ہونا چاہیے. لیکن حضرت بالکل خاموش بیٹھے. 3-4 صوبے جب اپنی کارگزاریاں سنا چکے تو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضرت کا پیمان صبر لبریز ہو گیا. اب خاموش نہیں رہ سکے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بھائی ساری کارگزاریاں 6 نمبر کی سنا رہے ہو، کوئی 5 نمبروں کی کارگزاری نہیں سناتا. جو لوگ جانتے ہیں ان کے طرز کلام کو، وہ بہت کم بولا کرتے تھے، بہت کم بولا کرتے تھے، بہت مختصر جملہ کہا کرتے تھے. وہ جو جانتے تھے ان کے طرز گفتگو کو، وہ جانتے تھے کہ اسے ایک جملے میں حضرت نے کیا کہہ دیا. اپنی نجی محفلوں میں اندر کمرے کے اندر درد کا اظہار کرتے تھے حضرت کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کام کس رخ پر جا رہا ہے. مکمل دین کو اپنی زندگی میں لانے کا مسئلہ ذہنوں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے پتہ نہیں آپ لوگ اس وقت دنیا میں تھے کہ کہاں تھے، ان کے زندگی کے آخری 20-30 سال کے سارے بیانات کوئی سن لے، سارے بیانات سن لے. ان کی پوری زندگی کے جو بیان ہوتا تھا، ان کا جو بیان ہوتا تھا وہ آخری ہوتا تھا بیان دعا سے پہلے، ہدایات کے بیان کے بعد. ان کی جتنے بھی بیان کہیں سے ریکارڈ میں ڈھونڈ کے نکالو، اس میں سارا بیان جو ہوتا تھا وہ دین کے سیکھنے پر اور دین کی اہمیت پر ہوتا تھا. میں کہنا جو چاہ رہا ہوں وہ بات پھیل نہ جائے. مقصود ہوتا ہے دین، پورا دین زندگی میں لانا. اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں، اور سچی بات یہ ہے میرا دل اس اندیشے سے کانپ رہا ہے کہ ذکر کی طرف، خانقاہ کی طرف تھوڑا تھوڑا لوگ رجوع ہونا شروع ہوئے ہیں. لیکن ابھی سے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ لوگ ذکر اور خانقاہ کی طرف رجوع ہونے کے مقصد کو سمجھ ہی نہیں رہے. وہاں تو اتنے مدت تک الحمدللہ کام صحیح نہج پر رہا، لیکن یہاں جس طرح کی عمومی بھیڑ اس وقت متوجہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ شدید ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ نئے قسم کا بیان سننا چاہتے ہیں. ذرا نئے ذائقے کا بیان جس میں دل کی باتیں ہوں، تھوڑا جملے بدلے ہوئے ہوں، تھوڑے الفاظ بدلے ہوئے ہوں، اور اس میں کچھ بزرگوں کے واقعات سنائے جائیں، اور اس میں کچھ ذکر اور مراقبہ سکھایا جائے، بیعت کرائی جائے، اور ذکر 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 خانقاہ، ذکر 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 ذکر، اور پھر پورا دین ذہنوں سے اوجھل. دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے کہ دعوت کا مقصد بھی پورے دین کو زندگی میں لانا ہے، اور اللہ کی یاد اور مراقبوں اور معمولات کا مقصد بھی پورے دین کو زندگی میں لانا ہے. یہ ذکر پورا دین نہیں ہے، یہ مراقبے پورے دین نہیں ہیں، تلاوت قرآن پورا دین نہیں ہے، تسبیحات پورا دین نہیں ہے، بیعت ہونا پورا دین نہیں ہے. میں تو بار بار کہہ چکا ہوں کہ بیعت ہونا بالکل ضروری نہیں ہے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں بار یہ بات لکھ چکے اور فرما چکے کہ بیعت ہونا ضروری نہیں. دیکھو میرے پیاروں، وسیلے اور مقصود کے فرق کو سمجھو. اکثر و بیشتر یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے کہ جو وسیلہ ہے تھوڑے دن کے بعد وہی مقصود بن جاتا ہے. یہ ذکر کرنا، یہ تلاوت کرنا، یہ اللہ والوں کی صحبت میں جانا، یہ اصل مقصود نہیں ہے. اس کا مقصد ہے پورا دین زندگی میں آئے، پورا دین. اور اب میں عرض کرتا ہوں کہ پورے دین کے سلسلے میں 2 حصے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، ذکر تسبیح ہے، یہ چیزیں حقوق اللہ. ایک بات میں بتا دوں
اور حقوق العباد کیا ہیں وہ آپ خوب سمجھتے ہیں. حقوق العباد ہی کی 3 قسمیں: اخلاق، معاشرت اور معاملات. جس معاملے میں بندے کا اللہ سے تعلق ہو، بیچ میں کوئی بندہ نہ ہو، وہ ہیں حقوق اللہ. اور جس عمل کا کسی نہ کسی بندے سے تعلق ہے، وہ ہیں حقوق العباد. آسان ہو گیا سمجھنا کہ نہیں؟ ورنہ آج کل کے زمان میں تو حقوق العباد کا مطلب ہی لوگ نہیں جانتے. جس عمل میں کوئی سابقہ میرا پڑتا ہے، میری ماں سے، میرے باپ سے، میری بیوی سے، میرے بچوں سے، میرے پڑوسی سے، خریدنے والے سے، بیچنے والے سے، میں مکان کرائے پر ہوں تو مالک مکان سے، میں خود مالک مکان ہوں تو کرایہ دار سے، راستہ میں چلنے والوں سے، ٹرین میں بیٹھنے والوں سے، ٹیکسی میں بیٹھنے والوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے ددیالی رشتہ دار، اپنے ننیہالی رشتہ دار، اپنے سسرالی رشتہ دار، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، ادھار کے لین دین کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں. یہ سب آتے ہیں کاہے میں؟ حقوق العباد. ایک بات اور زیادہ غور سے سنیے. نفس کی کشمکش حقوق اللہ میں جتنی ہوتی ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ حقوق العباد میں ہوتی ہے. بہت اہم بات ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا اتنا مشکل کام بالکل نہیں ہے جس کو ذرا سی بھی عادت پڑ جائے. اس کے مقابلے میں کہ کبھی جھوٹ نہ بولے آدمی اپنے کاروبار میں، یہ زیادہ مشکل کام. اپنے گھر کے اندر پیار محبت کا ماحول بنائے رکھے ہر قیمت پر، یہ زیادہ مشکل کام ہے. روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا میاں بیوی کا زندگی بھر پیار محبت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، خدمت اور ادب و احترام کے ساتھ زندگی گزار دینا، یہ زیادہ مشکل کام ہے. یاد رکھنا، جو ذکر و عبادت و تسبیح ہے یہ ملکوتی اعمال ہیں، یہ فرشتوں والے اعمال ہیں. نسبح بحمدک ونقدس لک. اور اخلاق، معاشرت اور معاملات یہ بشری اعمال ہیں. فرشتوں کو کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بچے نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی گرمی نہیں. تو وہ بزرگ ہیں تو کون سا کمال ہے؟ بد نظری نہیں کرتے، کون سا کمال ہے؟ آدم کو اور اس کی اولاد کو جو اللہ نے فرشتوں پر افضلیت دی ہے نا، یہ ذکر و تسبیح اور تلاوت کی وجہ سے نہیں دی ہے، یہ اخلاق، معاشرت اور معاملات کی وجہ سے. اصل جو وجہ ہے ہماری اشرف المخلوقات ہونے کی، وہ اخلاق اور معاشرت اور معاملات والے احکام ہیں. کیونکہ یہاں اللہ کی شریعت میں اور نفس کے تقاضوں میں زبردست ٹکراؤ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو اخلاق اور معاشرت اور معاملات کو ٹھیک کر لے. اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے. اس عاجز کا شدت سے احساس ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ابھی سے اس بارے میں بہت زیادہ مذاکرے نہ کیے گئے اور بہت صاف لفظوں میں نہ بتایا گیا تو پھر وہی غلطی ہم سے ہوگی کہ ہم پھر ذکر و مراقبے کو اصل سمجھنے لگیں گے. ہمارے اس دور کے سب سے بڑے مصلح میری دانست میں حکیم الامت حضرت تھانوی گزرے. ان کا تو حال کچھ دن کے تجربے کے بعد یہ ہو گیا تھا کہ وہ بیعت ہونے والوں کو ذکر بتاتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ آسانی سے بیعت ہی نہیں کرتے تھے. پہلے اخلاق اور معاشرت اور معاملات کی اصلاح کرواتے تھے.
اتنی اہمیت ہے اخلاق اور معاشرت اور معاملات. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صاف اعلان کروا دیا کہ دیکھو 3 قسم کے اعمال نامے ہیں تمہارے. یہ میں حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں. 3 قسم کے اعمال نامے تمہارے تیار ہو رہے ہیں. ایک اعمال نامہ وہ ہوگا جس میں شرک لکھا جائے گا. شرک تو کسی قیمت پر میں معاف نہیں کروں گا. نمبر 2، دوسرے تمہارے اعمال وہ ہیں جن میں حقوق اللہ لکھے جائیں گے کہ تم نے مجھ سے رابطے والے اعمال کتنے کیے اور کیسے کیے. اس میں میں بڑی فراخ دلی سے اپنے حقوق کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. بڑی سخاوت کے ساتھ میں معاف کر دوں گا. لیکن خبردار، تیسرا اعمال نامہ وہ ہے جس میں تمہارے معاشرت اور معاملات اور اخلاق والے اعمال لکھے جائیں گے. تم نے اپنی ماں سے کس زبان میں بات کی، تم نے اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کی، تم نے اپنے باپ کو کن نگاہوں سے دیکھا. جس وقت باپ نے تمہیں کچھ ڈانٹا یا کچھ سمجھایا تو تمہارا ریئیکشن کیا تھا، تم نے کن نظروں سے دیکھا. تم نے جس آواز میں اپنے ماں باپ سے بات کی وہ مناسب آواز تھی یا زیادہ اونچی آواز تھی. تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم نے اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کیا کہ نہیں کیا، تم نے ذرا ذرا سی بات پر اس کو ڈانٹا تو نہیں. اور بیوی کو کیا اعمال نامے میں میں دیکھوں گا کہ بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. اگر بیوی نے اپنی مرضی کو فنا نہیں کر دیا، اگر مٹا نہیں دیا، اگر اپنی ہستی کو بالکل مٹا نہیں دیا، اگر شوہر کی فرما برداری نہیں کی، اور اگر شوہر کی مزاج کی رعایت کر کے اس کی خواہش اس کی جائز خواہش کو تم نے پورا نہیں کیا. شوہر چاہتا تھا کہ تم میرے ماں باپ کی بھی خدمت کرو، لیکن تم نے ضد کی کہ نہیں، یہ میں خدمت نہیں کروں گی. یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ اخلاق ہیں. تم نے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم نے راہ چلنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، گھر کے اندر کا ماحول تم نے کیسا بنایا، خاندان کے اندر کی فضا کیسی بنائی. یہ جو معاملات ہیں اس میں کسی قیمت پر تمہاری کسی گناہ کو خود معاف نہیں کروں گا. جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہوگی اس پر چھوڑ دوں گا. وہ معاف کر دے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ معاف نہیں کرے گا تو میں اس کی بھرپور سزا تم کو دے کر رہا ہوں. اتنی اہمیت ہے معاشرت اور معاملات کے مسئلے کی. آج کل جو ہو رہا ہے اس کے تذکرے کو چھوڑیے. آپ جو چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ ایک ارادہ کر لیجئے، ایک فیصلہ کر لیجئے کہ آپ سب سے زیادہ جو نگرانی اور اپنی کریں گے وہ اپنے اخلاق اور معاشرت اور معاملات کی کریں. اور آپ اگر کسی سے بیعت ہیں اور کسی کو آپ اپنا رہبر مانتے ہیں اور آپ اپنے حالات اس کو لکھ کر دیتے ہیں تو آپ صرف یہ مت لکھیے کہ معمولات کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے یا ہو پا رہی ہے. آپ اس میں لکھیے کہ میرا غصہ کیسا ہے، میری زبان کیسے بولتی ہے، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں، اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرا رہن سہن کیسا ہے، میری معاشرت کیسی ہے. آپ کی داڑھی لمبی ہو گئی، آپ کا کرتا لمبا ہو گیا، آپ سمجھے کہ آپ ہو گئے دیندار. یہ بہت سنگین غلط فہمی ہے اور اب صاف لفظوں میں ان چیزوں کی اصلاح ضروری ہے. اکثر و بیشتر یہ ہو رہا ہے کہ ایک انسان جب تھوڑا سا کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی، کچھ نماز روزہ تلاوت شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے کو بہت دیندار سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. وہ بالکل بھول جاتا ہے کہ خود اس کے اندر بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے، وعدہ خلافی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے. وہ خود غرضی ہے، وہ خود غرض ہے. اس کا اصل فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا کام چلے، کسی کا دل دکھے یا دکھے، مجھ سے کوئی مطلب. یہ اصل دین نہیں ہے، یہ پورا دین نہیں ہے.
آج کل ایک بہت بڑی مشکل یہ ہو رہی ہے کہ نہ تو ہم خود اخلاق اور معاشرت کی اہمیت کو سمجھے ہوئے اور نہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی اصلاح کی کوئی تربیت کرتے ہیں۔ چنانچہ عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی شادی کر کے رخصت کر دیتے ہیں ان کو، اور ان کو بالکل نہیں سکھاتے کہ ان کو سسرال میں کیسے رہنا ہے، بالکل نہیں سکھاتے۔ اگر بہت دینی تعلیم کا شوق بھی ہے، بہت دینی تربیت کا شوق ہے، تو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں عالمہ بنانے کے لیے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا جو شوق ہے۔ اب مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے ہماری بچیوں کو؟ خاص اور عام کی بحث، مطلق مقید، یہ پڑھایا جا رہا ہے، اور خلافاً للشافعی، خلافاً لظفر، خلافاً لابی حنیفہ، خلافاً للصاحبین، اور اصول الشاسی اور سراجی اور ہدایہ، یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اور وہ جب دلہن بن کے جاتی ہے تو شوہر آ کے یہ مسئلہ نہیں پوچھتا کہ بھئی اگر چوہا کنویں میں گر جائے تو کتنے ڈول پانی نکالا جائے گا۔ شوہر تو یہ دیکھتا ہے کہ روٹی پکانا آتا ہے، سالن پکانا آتا ہے، خدمت کرنی آتی ہے، اور صاحبزادی کو یہ سب کچھ نہیں آتا۔ اس لیے بھی نہیں آتا کہ انہوں نے اسکول کالج میں پڑھا، وہاں بھی نہیں سکھایا جاتا، اور اس لیے بھی نہیں آتا کہ انہوں نے مدرسے میں پڑھا، وہاں بھی نہیں سکھایا جاتا۔ ہماری بچیوں کے مدرسوں میں زیادہ تر ان کو وہ پڑھایا جا رہا ہے جس کی ان کو زیادہ ضرورت نہیں پڑنی زندگی میں، اور جس کی ان کو زندگی میں ضرورت پڑنی ہے نہ گھر میں سکھایا جا رہا ہے، نہ مدرسوں میں سکھایا جا رہا ہے، نہ اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ جاتے ہی تھوڑے ہی دن کے بعد وہ لیلا مجنوں کا رشتہ تو ایک آدھ ہفتے تک چلتا ہے، پھر اس کے بعد آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونا شروع ہوتا ہے، سچائی نکلتی ہے، بالکل وہ 2-4 دن کا عشق معاشقہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی ساس بڑی بے چینی سے انتظار کرتی ہے کہ کمبخت یہ ہفتہ تو سال بھر کی طرح ہو گئے۔ الساس مساس وما ادراک مساس، ہر ساس بھول جاتی ہے کہ وہ بھی کبھی بہو تھی، اور آپ نے اپنی بچی کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ تم کو دل کیسے جیتنا ہے ساس کا۔ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کے ناک نقشے پر فدا ہو سکتا ہے، ساس نہیں فدا ہوگی، گھر نہیں فدا ہوگا، اور رشتہ صرف شوہر سے نہیں ہوتا، پورے گھر سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، اسی میں صاف فرما دیا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اسی میں فرما دیا کہ اس اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا جس اللہ کے نام پر یہ رشتہ ہوا ہے، سوال جواب ہوا ہے، یہ جو سوال جواب ہوا، یہ جو رشتہ ہوا، اس رشتے سے جتنے رشتے بنے ان سب کا خیال رکھنا۔ تمام مفسروں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت یہ بتا رہی ہے کہ سسرالی رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ میرے ذمے میرے شوہر کی خدمت ہے، یہ بڈھا بڈھی کہاں سے آ گئے۔ آج کل کا فیشن یہی ہے، آج کل کی لڑکیوں میں ان کے شیطانوں نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میری ذمہ داری صرف شوہر کی خدمت کی ہے، باقی کچھ نہیں مطلب مجھے۔ عجیب و غریب بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسی لڑکیوں سے پوچھے کہ تمہاری بھابھی بھی اگر یہی کہے کہ میری ذمہ داری صرف شوہر کی ہے تو نن بھاوش کی لڑائی مہابھارت کو بھلا دے گی۔ ایسی لڑکیوں سے کوئی پوچھے کہ بھائی بہت اچھا، یہ فتویٰ بہت مناسب ہے، بہت مناسب ہے، لہذا ہم تمہاری بھابھی سے کہہ دیتے ہیں کہ تم کو ایک پیالی چائے کبھی نہ پلائے، کچھ نہ کرے تم کو، نہ تمہاری امی کو، نہ تمہارے ابا کو، نہ کسی کو، کوئی مرے وہ سب گلیں، بہو کے ذمے تو صرف شوہر کی خدمت ہے۔ یہ آج کل کی لڑکیوں کا مسلک ہے، پتہ نہیں یہ کون سی فقہ ہے بھائی، ہم نے تو کسی مسلک میں یہ پڑھا ہی نہیں آج تک، یہ کون سی فقہ ہے۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں معاشرت کے دین سکھایا ہی نہیں، ان کو بتایا ہی نہیں کہ قرآن و حدیث میں اس سلسلے میں کیا ہے، فطرت کیا کہتی ہے، شریف لوگوں کا کیا ہمیشہ سے دستور رہا ہے۔
گھر میں پیار محبت کا ماحول کیسے بنایا جائے. اور معاشرت دراصل گھومتی ہے مناکحات کے ارد گرد. یاد رکھنا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعبیری استعمال کرتے ہیں معاشرت کے لیے مناکحات کا. شاہ صاحب غضب کی شخصیت تھی. میں جو ان کا دیوانہ ہوں بلا وجہ نہیں ہوں. ہر تعبیر کے پیچھے ایک راز ہے. اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ خاندانی تمام رشتے جو گھومتے ہیں وہ دراصل نکاحی رشتے کے ارد گرد گھومتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بچی نے اپنے گھر میں آ کر صحیح ماحول قائم فرمایا تو پورا گھر معاشرتی احکام پر عمل کرنے والا بن جائے. اور اگر بچی نے شادی کے بعد اپنے گھر میں جا کر صحیح طریقے پر نہیں رویہ رکھا تو پورا گھر معاشرتی احکام سے محروم ہو جائے. پھر ایک کی غلطی، پھر دوسرے کا غصہ، پھر اس کی زیادتی، پھر زیادتی کے جواب میں زیادتی، پھر گروپ بندیاں، ایک ادھر گروپ بنے گا ایک ادھر گروپ بنے گا. عجیب قسم کی کیفیت ہوگی. اس لیے معاشرت کی اہمیت کو سمجھیں. گھریلو زندگی کو ٹھیک کرنا، تدبیر منزل، اپنے گھریلو زندگی کو بالکل صحیح رکھنا، محبتوں کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، نبھانے کے ساتھ. اور اس سلسلے میں حضور نے عجیب و غریب ہدایات. آپ نے فرمایا کہ دیکھو عورت جو پیدا کی گئی ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپری حصہ ہوتا ہے. اس لیے تم شوہروں سے کہا کہ تم ایک کام کرنا کہ تم ذرا ذرا سی بات پر پکڑ کر کے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹی جائے گی. تم تو اس کے ساتھ نباہ کرنا سیکھنا. کیا عجیب تعبیر ہے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جو بھگت رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، اور جو ابھی نہیں بھگتے ہیں چند دن کے بعد بھگتیں گے انشاءاللہ. بڑی تمنا ہے جلدی شادی ہو، اللہ تمہاری مدد کرے. عجیب کمبخت یہ چیز ہے. اس سے مفر بھی نہیں اور بعد میں ندامت کے آنسو بہانے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں. میں ایک زمانے میں الرجی کا مریض ہو گیا تھا. ذرا موسم بدلتا اور میری حالت خراب ہو. سال کے 5-6 مہینے بہت تکلیف میں رہتا تھا. میرے ایک شاگرد تھے امریکی، انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ اپنی پورے رپورٹس اور فائلیں دیجئے مجھ کو، میں امریکہ بھیجتا ہوں، بہت بڑا الرجی کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں بھیجتا ہوں، انشاءاللہ وہاں سے جو علاج آئے گا اس سے آپ کو فائدہ ہو. میں نے ان کی بات مانی اور اپنی کاغذات اور رپورٹ ان کو دے دی اور انہوں نے سب وہاں امریکہ الرجی کے انسٹیٹیوٹ میں بھیج دی. وہاں سے جواب میں میرے نام جو خط آیا اس کا پہلا جملہ تھا کہ مسٹر نعمانی، الرجی از اے ڈیزیز وچ کین ناٹ بی کیورڈ، پلیز لرن ٹو لیو ود اٹ. الرجی ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، آپ صرف یہ سیکھیے کہ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی. تو اگر مائک نہ چل رہا ہوتا تو میں کہتا کہ بیوی از اے ڈیزیز which cannot be cured, please learn to live with it. اور بیویوں سے کہتا کہ شوہر از اے ڈیزیز which cannot be cured, please learn to live with him. ایک خوبصورت نباہ کرنے کا طریقہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بڑے پیار سے سکھایا ہے. بار بار قرآن مجید نے گھریلو زندگی کے تذکرے کو چھیڑا ہے. کوئی مذہبی کتاب دنیا کے لوگوں کی لکھی ہوئی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں ایک آیت میں، پچھلی آیت میں نماز کا تذکرہ ہو، تقوی کا تذکرہ ہو، روحانیت کا تذکرہ ہو، ذکر کا تذکرہ ہو، توکل کا تذکرہ ہو، اور اسی آیت میں فوراً گھریلو زندگی کا تذکرہ ہو. کیا حسن ہے اسلام کا. اسلام نے، قرآن نے ابواب نہیں بنائے
کہ یہ باب ہے اخلاق کا، یہ باب ہے معاشرت کا، یہ باب ہے عبادات کا، یہ باب ہے، یہ تو باب بعد میں قانون کی کتابیں لکھنے والوں نے بنائے ہیں۔ یاد رکھنا، اسلام پر عمل قانون کے مزاج کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اسلام پر عمل قرآن کے مزاج کے ساتھ ہو سکتا۔ دیکھو اس بات کو سمجھو، قانون تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب معاملہ کسی طرح نہ بنے تب قانون کا سہارا لیا جائے۔ قانون تو آخری شکل ہے، ورنہ سمجھدار لوگ قانون تک پہنچنے سے پہلے اخلاق سے، شرافت سے، تواضع سے، عاجزی سے، پیار اور محبت سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی علمی زبان بولیں تو یوں کہیں کہ صرف فتوے سے گھریلو زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، تقوی سے گھریلو زندگی خوشگوار۔ اسی لیے نکاح کے خطبے کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے تھے آپ سب میں تقوی 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 تقوی، بار بار تقوی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ایک ہی آیت میں دو مرتبہ تقوی کا حکم۔ دوسری آیت پھر آپ پڑھا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تیسری آیت بھی آپ نے وہی چنی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ کو یاد کرو، ذرا جی لگا کر 2-4 منٹ اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھو، اس کا ایک زبردست فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دل بہت حشاش بشاش ہو جاتا ہے، طبیعت بہت منشرح ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد گھر کے کاموں میں لگنا عورتوں کے لیے اور مردوں کو اپنے کاروباری ذمہ داریوں میں لگنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب مرد بھی اس بات کو نہیں سمجھتے، عورتیں بھی اس بات کو نہیں سمجھتے۔ مرد کہتے ہیں کہ آج کل کی بھاگتی دوڑتی مشغول زندگی میں ذکر نہیں ہو پائے گا، مراقبہ نہیں ہو پائے گا، تلاوت نہیں ہو پائے گی۔ عورتیں کہتی ہیں کہ گھریلو کام کاج میں یہ نہیں ہو پائے گا، وہ نہیں ہو پائے گا۔ سبحان اللہ، ان دونوں کو ایک دوسرے کے الگ جدا کر کے اگر آپ سمجھیں گے تو یہی خیالات پیدا ہوں گے۔ یہ ذکر، یہ مراقبے، یہ تلاوت، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا مردوں کو ان کے کاموں میں بہت زیادہ قوت دلائے گا، نشاط دلائے گا، برکت دلائے گا، صحیح فیصلہ کریں گے وہ اپنے کاروباروں میں، غلط فیصلے سے بچیں گے۔ جب غصہ ان کے اندر نہیں ہوگا، کاہلی ان کے اندر نہیں ہوگی، ہر دم ایک چست اور خوش رہیں گے، تو یقیناً اس کا اثر ان کے کاروبار پر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ایک خوش آدمی کا کاروبار اچھا ہوگا یا ایک موڈ خراب آدمی کا؟ کیوں بھائی؟ بعض لوگوں کی دکان پر کوئی سودا لینے جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایک ڈنڈا مار دیں گے، اور زیادہ تر یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں ایسے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر سے لڑ کر آئے ہیں، صبح بیوی نے ناشتہ ہی نہیں دیا، اب لڑ کر آئے ہیں، موڈ خراب ہے، کچھ ٹینشن ہے گھر میں، اس ٹینشن کا اثر کاروبار پر پڑے گا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آج یورپ میں، جاپان میں، جہاں صنعت بہت ترقی پر ہے، انڈسٹری بہت ترقی پر ہے، تو انہوں نے ایک عجیب انتظام کر رکھا ہے کہ جب فیکٹری کے اندر آفیسرز آئیں، لیبر آئیں، کام کرنے والے آئیں تو بہت خوش موڈ میں آئیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے انتظام کیا کہ ہر فیکٹری کے باہر لمبی چوڑی راہداری ہے، چمن ہے، گارڈن ہے، قسم قسم کے پھول ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، فوارے ہیں۔ وہ یہ کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے جو صاحب آ رہے ہیں یہ آئیں گے تو گھر سے خراب موڈ میں۔ اب گھر سے خراب موڈ میں آئیں، وہ جانیں، ان کا گھر جانیں، لیکن ہماری فیکٹری کا نقصان نہ ہو، اس لیے ہماری فیکٹری کے اندر داخل ہونے سے پہلے ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔
اس کے لیے وہ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے شاندار پارک اور پتہ نہیں کیا کیا فوارے بناتے ہیں تاکہ ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے. اور ایک مضمون میں تو اتنی دلچسپ کہانی پڑھی کہ ایک فیکٹری کے اندر جانے والا جو راستہ ہے اس راستے میں چاروں طرف شیشے لگائے گئے اور شیشے بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں. کسی شیشے میں آدمی اپنے کو دیکھتا ہے تو الٹا نظر آتا ہے, سر نیچے پیر اوپر. کسی شیشے میں اپنے کو دیکھتا ہے تو پیٹ اس کو ہاتھی کے برابر اپنا نظر آتا ہے, قد بہت چھوٹا نظر آتا ہے, پیٹ بہت بڑا. کسی شیشے میں دیکھتا ہے تو اس کو 3 ناکیں نظر آتی ہیں. کسی شیشے میں دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل دبلا پتلا ایک دم ماچس کی تیلی کے برابر نظر آتا ہے. تو یہ ہم لوگوں نے خود بچپن میں لکھنؤ میں ایک نمائش میں ایسے شیشے دیکھے تھے, اس لیے سمجھنا آسان ہو گیا. ہنستے ہنستے برا حال ہو جاتا ہے. ہر شیشے کے سامنے آدمی کو ہنسی آتی ہے, وہ بھاگ کے دوسرے شیشے میں جاتا ہے, لا حول ولا قوت, پھر وہاں اور ہنستا ہے, پھر تیسرے شیشے میں جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے. ایک تماشا ہوتا ہے. فیکٹریوں کے باہر شیشے لگائے ہیں انہوں نے اس لیے کہ آپ باہر گھر سے آئے ہوں 50 کلومیٹر سے بڑبڑاتے ہوئے, گالیاں بکتے ہوئے اور لڑتے ہوئے, اور یہاں آ کر آپ ہنسیں تاکہ فیکٹری کے اندر آپ کا موڈ ٹھیک ہو. سبحان اللہ. موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ان بیچاروں کو لاکھوں ڈالر کے تماشوں کرنے کی ضرورت ہے, اور موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے ہم سے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو, دل مطمئن ہو جائے گا, سارا غم ہلکا ہو جائے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ذکر و عبادت اور اخلاق و معاشرت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, الگ نہیں ہے. اگر پورے دین کی نیت کریں گے ہم اور طے کریں گے کہ ہم کو اپنے اخلاق اور معاشرت اور معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہے, تو اس میں ہمارے ذکر سے, عبادت سے, تلاوت سے خلل نہیں پڑے گا, مدد ملے گی. یہ خیال غلط ہے کہ اگر ہم اس میں لگ گئے تو ہم پھر کام نہیں کر پائیں گے. یہ محض ایک وسوسہ ہے, محض ایک وسوسہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو ایسا آسان کر دیا کہ یہ بھی ضروری نہیں کہا, یہ بھی ضروری نہیں قرار دیا کہ ہم ذکر کریں ایک خاص شکل میں بیٹھ کر, بلکہ فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کام کرتے ہوئے ذکر کرو, اللہ کا نام لو, اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہوئے اللہ کو ذکر کرو, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, لیٹتے سوتے, عورتیں اپنے گھروں کا کام کرتے ہوئے, مرد اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں. تو بھائی معاشرت کی یہ اہمیت ہے. اور اب آخری بات میں عرض کرتا ہوں, آج میں نے تمہیدی گفتگو کی ہے, اللہ کرے کہ میں معاشرت کے سلسلے کے کچھ اہم مسائل ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. سب سے پہلے ایک تمہیدی کے سلسلے کی اس آخری بات کو اور غور سے سن لیجئے کہ ہم لوگ خود کچھ کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں, اور اپنے بچوں اور بچیوں کو کچھ کتابیں ضرور پڑھوائیں, ضرور پڑھوائیں. ہمارے بچے بچیاں فضول کتابیں پڑھتے ہیں, فضول کتابیں پڑھتے ہیں. اکثر و بیشتر ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں افسانے اور ناول پڑھتی ہیں. آج کل ایک رسالہ نکلتا ہے پاکیزہ آنچل, میں تو ہمیشہ اس کے اوپر نا بڑھا دیتا ہوں, نا پاکیزہ آنچل. تھوڑا سا پروف ریڈنگ کرنے کا عادی ہوں, ایڈیٹر ہوں, تو جہاں کوئی مجھے غلطی نظر آتی ہے تو میں اس کو فوراً کریکٹ کرتا ہوں. مضمون لکھتا ہوں, لوگ کمپوز کر کے لاتے ہیں تو اس میں 50 غلطیاں ہوتی. تو اسی طرح میں ہر پاکیزہ آنچل کے شمارہ جہاں کہیں مجھے ملتا ہے اور میں لکھ سکتا ہوں تو اس کو بڑھا دیتا ہوں نا پاکیزہ. کیا ہوتا ہے ان مثالوں میں جانتے ہو؟ خوب جانتے ہو, مجھے معلوم ہے اچھی طرح. خیالی دنیا کی سیر کرائی جاتی ہے ہماری بچیوں کو. وہ عمران کو سلمہ سے عشق ہو گیا اور عمران سلمہ کے پیچھے لگ گیا, اور عمران سلمہ کو فون کرتا تھا, عمران سلمہ کو مس کرتا تھا, اور سلمہ کے پیچھے وہ سعید بھی لگا ہوا تھا, دونوں کی جھگڑا تھا.
اور یہ ہوا اور پھر وہ ہوا، وہ چمن میں گئے اور گارڈن میں گئے. لڑکیاں اسی خیالی دنیا میں رہتی ہیں. اب لڑکیاں ڈھونڈتی ہیں سسرال میں عمران کو اور سسرال میں ملتے ہیں ابو جلال. کتنی غیر حقیقی زندگی گزروا رہے ہو اپنے بچیوں کو. کیا ہو رہا ہے؟ تصورات کی دنیا میں، خیالی دنیا میں. کاش کہ ہم اپنی بچیوں کو خود بٹھا کر بہشتی زیور پڑھاتے. جس قوم کے پاس بہشتی زیور جیسی کتاب موجود ہو اور وہ قوم اپنی بچیوں کی تربیت میں ناکام ہو، اس سے بدبخت کوئی قوم روئے زمین پر. ایسی غضب کی کتاب ہے بہشتی زیور. ہم لوگ مدینہ منورہ میں سر تاپا تبلیغ میں لگے ہوئے تھے اپنی تعلیمی کے زمانے میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تبلیغ و دعوت کا کام جس شخصیت سے سمجھا وہ فقیہ تھا دعوت کا، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کے شاید سب سے بڑے حامل تھے وہ. چنانچہ وہ روزانہ مرکز میں بیٹھ کر روزانہ ہم لوگوں کو بہشتی زیور کی تعلیم کراتے تھے، اور لازمی کہتے تھے، لازمی طور پر کہتے تھے کہ کام کرنے والے لوگوں کو اپنے اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بہشتی زیور کا لفظ لفظ پڑھوانا چاہیے. اتنی پیاری کتاب ہے. میں انشاءاللہ بہشتی زیور سے ہی پڑھ کے کچھ سناؤں گا آئندہ آنے والے دنوں میں. میں صرف اس کی تمہید کی چند سطریں آج سنانا چاہتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کس مقصد سے لکھی ہے، کیا ضرورت سمجھ کے لکھی ہے. لکھتے ہیں کہ حقیر ناچیز اشرف علی تھانوی حنفی مظہر مدعا ہے. زبان بہت عجیب ہے حضرت تھانوی کی، کہ ایک مدت سے ہندوستان کی عورتوں کے دین کی تباہی دیکھ دیکھ کر قلب دکھتا تھا اور اس کے علاج کی فکر میں رہتا تھا، اور زیادہ وجہ فکر کی یہ تھی کہ یہ تباہی صرف ان کے دین تک محدود نہیں تھی بلکہ دین سے گزر کر ان کی دنیا تک پہنچ گئی تھی، اور ان کی ذات سے گزر کر ان کے بچوں بلکہ بہت سے آثار سے ان کے شوہروں تک اثر کر گئی تھی. اور جس رفتار سے یہ تباہی بڑھتی جاتی تھی اس کے اندازے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر اور اصلاح نہ کی جائے تو شاید یہ مرض قریب قریب لا علاج کے قریب ہو جائے. اس لیے علاج کی فکر زیادہ ہوئی، اور سبب اس تباہی کا بالقاء الہی اور تجربے اور دلائل اور خود علم ضروری سے محض یہ ثابت ہوا کہ عورتوں کا علوم دینیہ سے ناواقف ہونا ہے، جس سے ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کا طرز معاشرت سب برباد ہو رہا ہے، بلکہ ایمان تک بچنا مشکل ہے، کیونکہ بعض اقوال و افعال کفریہ تک ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور چونکہ بچے ان کی گودوں میں پلتے ہیں، زبان کے ساتھ ان کا طرز عمل، ان کے خیالات بھی بچوں کے دل میں ساتھ ساتھ جمتے جاتے ہیں، جس سے دین تو ان کا تباہ ہوتا ہی ہے مگر دنیا بھی بے لطف و بد مزہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے کہ بد اعتقادی سے بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، اور بد اخلاقی سے بد اعمالی، اور بد اعمالی سے بد معاملگی، جو جڑ ہے تقدر معیشت کی. مفکرانہ جملے ہیں یہ. ہم لوگ پتہ نہیں کن کو مفکر اسلام کہتے. کیا عجیب و غریب جملے ہیں. فرمایا رہا شوہر اگر انہی جیسا ہوا تو دو مفسدوں کے جمع ہو جانے سے فساد میں اور ترقی ہوئی، جس سے آخرت کی تو خانہ ویرانی ضروری ہے، مگر اکثر اوقات اس فساد کا انجام باہمی نزاع ہو کر دنیا کی خانہ ویرانی بھی ہو جاتی ہے. اور اگر شوہر میں کچھ صلاحیت ہوئی تو اس بیچارے کو جنم بھر کی قید نصیب ہوئی. بیوی کی ہر حرکت اس بیچارے شوہر کے لیے ایذا رساں، اور اس کی ہر نصیحت اس بیوی کو ناگوار اور گراں. اور اگر صبر نہ ہو سکا تو نوبت نا اتفاقی اور علیحدگی کی پہنچ گئی، اور اگر صبر کیا گیا تو قید تلخ ہونے میں شبہ ہی نہیں. اور اس ناواقفیت علوم دین کی وجہ سے ان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے. مثلا کسی کی غیبت کی اس سے دشمنی ہو گئی اور اس سے کوئی ضرر پہنچ گیا، اور مثلا طلب جاہ اور ناموری کے لیے فضول رسم میں پیسہ خرچ کیا اور ثروت مبدل بافلاس ہو گئی، یعنی فقیری اور غریبی آ گئی امیری کی جگہ پر.
حالات بدل گئے اور مثلاً شوہر کو ناراض کر دیا، اس نے نکال باہر کیا یا بے التفاتی کر کے نظر انداز کر دیا، اور مثلاً اولاد کی بے جا ناز برداری کی اور وہ بے ہنر اور نامکمل رہ گئی، ان کو دیکھ دیکھ کر ساری عمر کوفت میں گزری، اور مثلاً مال اور زیور کی لالچ بڑھ گئی اور لالچ کے بقدر مال اور زیور نہیں مل پایا تو تمام عمر اسی ادھیڑ بن میں کاٹی، اور اس طرح بہت سے مفاسد لازمی و متعدی اس ناواقفیت کی بدولت پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ علاج ہر شے کا اس کی ضد سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا علاج واقفیت علم دینی یقینی قرار پایا۔ اس لیے بھائی عرض ہے کہ ان چند دنوں میں یہاں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اخلاق اور معاشرت کی اہمیت کے بارے میں اور اس کے بارے میں کچھ موٹی موٹی ہدایات گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے، کامیاب بنانے، خاندانوں کے اندر تعلقات کو خوشگوار بنائے رکھنے کے سلسلے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری فطرت کے مطابق جو ہم کو بڑی عملی اور آسان ہدایات دی ہیں ان کا بھی مذاکرہ ہو، تاکہ دل کے اندر یہ عزم پیدا ہو کہ ہم کو یہاں سے اللہ کا ذکر بھی لے کر جانا ہے اور ذوق عبادت اور ذوق دعا بھی لے کر جانا ہے، اور اخلاق اور معاشرت اور معاملات کے سلسلے میں فکر مند بھی ہو کر جانا ہے، اور اپنے پورے گھر کے ماحول کو خوشیوں سے بھر دینا ہے۔ تو تلخ تعلقات، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان ٹینشن، اولاد اور ماں باپ کے درمیان دوری، یا نند بھاوت کے درمیان کے جھگڑے، ساس بہو کے درمیان کے جھگڑے، یا اور رشتہ داروں کے درمیان کے جھگڑے، یہ دین کو بھی برباد کرتے ہیں اور دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں۔ آخرت میں بھی نقصان پہنچے گا ان کا اور دنیا میں بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ کے بقول آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں وہ اصل میں اخلاق، معاشرت اور معاملات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی، اصل میں اخلاق، معاشرت اور معاملات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دنیا بگڑتی ہے، عبادات کے نہ کرنے کی وجہ سے آخرت بگڑتی ہے، لیکن دنیا جو بگڑتی ہے یہ اخلاق، معاشرت اور معاملات کی وجہ سے بگڑتی ہے، اور ہم کو اپنی دنیا بھی بنانی ہے اور ہم کو اپنی آخرت بھی بنانی ہے۔ لہذا ہم کو ذکر و عبادت پر بھی زور دینا ہے اور اخلاق، معاشرت اور معاملات پر بھی زور دینا ہے اور پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔